آج ہم اس اجماع کو سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا سجانا قبول فرمائے۔ عزیزان محتشم، میں نے سرنامہ کلام سے سورہ آل عمران یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 185 کے الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس کو میں نے جان دی ہے اس کو موت کا ذائقہ بھی دوں گا۔ یہ جان دینے کے بعد اللہ کے دو وعدے ہیں قرآن پاک میں، جیسا کہ سورہ ہود میں ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ ہود کے اعتبار سے 6 نمبر آیت ہے اور سورہ ہود 11واں سورہ ہے اور 12ویں سپارے کے اعتبار سے پہلی آیت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس کو بھی جان دی ہے اس کے رزق کا ذمہ بھی لے لی ہے۔ کسی چودھری کے بال بوتے پہ نہیں چھوڑا، کسی نمبردار، کسی وکیل یا پیر کے بال بوتے پہ نہیں چھوڑا۔ اگر کسی کے بھروسے پہ چھوڑ دیتے تو صاحبان محتشم امیجن کریں، خیال کریں، اگر اللہ ہمیں کسی کے دروازے پہ اور کسی کی چوکھٹ پہ چھوڑتا تو آج نہ جانے کتنی ٹھوکریں کھاتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نہیں، جب بنانے والا تیرا میں ہوں تو رازق بھی تیرا میں ہی۔ جس نے ذمہ داری لی ہے اور موت بھی کسی کے ذمے پہ نہیں چھوڑی اور کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اگر موت کو حوالے کر دیتا تو صاحبان محتشم بے وقت مرتے رہتے اور بلا وجہ مرتے رہتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو جان دی ہے اس کی موت کا بھی ذمہ دار میں ہی ہوں۔ کسی کی مجال نہیں اس کی موت طاری کر سکے یا اس کی موت کو مؤخر کر سکے۔ یہ تیرے رب کی قدرت ہے۔ صاحبان محتشم، ان دونوں باتوں سے ہمارے یقین اٹھ گئے۔ آج دعوی محبت کرنے والے اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہماری حیات اور ہماری موت کا مالک اللہ ہے۔ جس نے ماں کے بطن میں ہمیں تصویر دی ہے وہی ہمیں مرنے کی خبر بھی سنا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کے الفاظ ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہو والذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ہے جو ماں کے بطن میں تجھے صورت دیتا ہے، کیف یشاء، جس طرح کی وہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے تجھے بناتا ہے۔ وہ مرضی سے بنانے والا سورہ دہر میں آواز دیتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ انسان کو ہم نے ملے جلے پانی سے پیدا کیا، مخلوط پانی سے پیدا کیا، مرکب پانی سے پیدا کیا، دو پانیوں کو اکٹھا کر کے تجھے بنایا ہے، تیری تخلیق کی ہے، تجھے پیدا کیا ہے۔ اور یہ تیرے رب کی قدرت ہے کہ پانیوں کو جوڑ کر تیری تصویر بنا رہا ہے۔ اور وہی اللہ دوستان گرامی قدر سورہ لقمان میں کہتا ہے جب تو ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا اور کیسا بن رہا تھا اور کس حیت میں تھا، تیرا رب اس حیت کو بیان کرتا ہے کہ سورہ لقمان قرآن کا 31واں سورہ ہے اور اس سورہ کے اعتبار سے آخری ہے اور اس کا نشان 34 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ، کہ بے شک اللہ، عندہ علم الساعہ، جس کے پاس قیامت کا علم ہے، جو قیامت کا علم رکھتا ہے، جس کے پاس قیامت کا علم ہے، جو خود ہی قیامت بپا کرنے والا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی تو ہے جو پانی برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ وہی ہے جو ماں کے بطن میں جانتا ہے کہ کیا ہے۔ تیرے رب کو یہ خبر ہے، وہی رب کہہ رہا ہے کہ میں تیرا رازق ہوں، میں ہی تجھے جلانے والا ہوں، دوبارہ زندہ کرنے والا ہوں، موت طاری کرنے والا بھی تیرا رب، زندگیاں عطا کرنے والا بھی تیرا رب۔ کسی کے بل بوتے پہ، کسی کے دروازے پہ نہیں چھوڑا۔ صاحبان محتشم،
آج میں جب سنتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جادو کے ذریعے فلاں بندے کو موت واقع ہوئی اور فلاں جادوگر بڑا ظالم تھا اس نے موت طاری کر دی. کیا قرآن کے فیصلے کو بھول گئے؟ یا لمو مستقر رہا. اللہ پاک اشارہ فرماتے ہیں کہ تیری موت کا وقت کسی چودھری نے مقرر نہیں کیا، تیرے رب نے مقرر کیا. تیرے رب نے یہ مقرر کیا ہے. اور وہی اللہ کہتا ہے وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور تیری تدفین کی جگہ بھی تیرا رب جانتا ہے کہ تو دفن کہاں ہوگا، تجھے تو خبر ہی نہیں. اور پھر سورہ لقمان کی اس آیت کی طرف لوٹ آیا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کسی نفس کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، وہ کیا کمائے گا، کیا ہونے والا ہے، کوئی خبر نہیں. لیکن تیرا رب جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی بندے کو خبر نہیں کہ وہ کون سی جگہ پہ مرے گا، اس کی جائے موت کون سی ہے، اس کی ڈیتھ کی پلیس کون سی ہے، یہ اس کو خبر نہیں. لیکن ان اللہ علیم خبیر، یقیناً تیرا رب جانتا ہے کہاں تو نے مرنا ہے اور کس جگہ مرنا ہے. یہ تیرے رب کو خبر ہے. تیرا رب جانتا ہے کہ دفن کہاں ہوگا، تیرا رب جانتا ہے کہ تیری تدفین کی جگہ کون سی ہے، اور تیرا وقت بھی معین ہو چکا ہے، مقرر کر دیا ہے. اور صاحب اس کے باوجود بھی جب مسلمان یہ کہتا ہے، قرآن کی یہ آیتیں سننے کے بعد بھی کہتا ہے کہ فلاں نے جادو کیا تو میری موت واقع ہوگی، فلاں کی موت واقع ہوگی، نہیں صاحب کسی کی جرت ہی نہیں کہ اللہ کے کاموں میں مداخلت کر سکے. یہ اللہ خود اپنے ذمے لیا ہوا. رزق بھی آج میری رزق کو بند کر دیا ہے. اکثر لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں لیکن صاحب ان کے دماغوں میں یہ چیزیں رچ بس گئی ہیں، پھر ان کے دماغ کے مطابق بسا اوقات چلنا پڑتا ہے ان کو اس نہج پہ لانے کے لیے بھی. صاحبان محترم لیکن دل پھٹ جاتا ہے، یار یہ کیسا مسلمان ہے، کیا اس نے وعدہ نہیں سنا؟ پہلی آیت میں اللہ نے وعدہ سنا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تیرا رب ہوں، کسی اور کے بل بوتے پہ چھوڑا ہی نہیں، میں نے تجھے کسی اور چوکٹ پہ چھوڑا ہی نہیں، میں نے کسی اور در تجھے کوئی اور در دکھایا ہی نہیں. جب بھی رزق کی بات آئے تو اپنے رب کا در دیکھنا، تیرا رب ہی پالنہار ہے. دوستان گرامی قدر، میں سورہ مومنون کی طرف بڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کا 23واں سورہ ہے اور اللہ پاک میری اور آپ کی بناوٹ پیش کر رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ایک وقت تجھ پر یہ بھی گزرا کہ تو پانی کی بوند تھا، لیکن فی قرار مکین، میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا اور اسے مضبوط ٹھکانہ بنا دیا. ثم جعلناه نطفة علقة، پھر اسی پانی کو تیرے رب نے لوتھڑے میں بدلا. فخلقنا علقة مضغة، تو ایک لوتھڑا تھا، تیرے رب نے بوٹی میں بدلا. فخلقنا مضغة عظاما، تو ایک بوٹی تھا، تیرے رب نے ہڈیوں سے پرو دیا. فکسونا العظام لحما، تو ہڈیوں کا ایک مجسمہ تھا، تیرے رب نے تیرے اوپر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر تجھے نئی صورت دے کے اس دنیا میں بھیج دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے، بہترین تخلیق کرنے والا ہے. وہی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. صاحبان محتشم لیکن اس کے رب ہونے پر بھروسہ ٹوٹ چکا ہے. مجھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یاد آ گئی. آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب تم اللہ پر بھروسے کا حق ادا کر دو، حق ادا کر دو، تو تمہیں رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تجھے رزق ایسے دے گا جیسے چڑیوں کو دیتا ہے، جیسے چڑیوں کو دیتا ہے ویسے تجھے رزق دے گا. لیکن صاحب آج ہم دولت کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، آج ہماری ساری محنتیں، ساری کاوشیں دولت کے پیچھے ہیں، اور اسی نہج میں ہم اتنے ڈوب چکے ہیں، اسی اعتراف میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ آج ایک دوسرے کی حیا بھی نہیں رہی.
آج ہمیں اپنے آقا کا بھی حیا نہیں رہا صاحب، ذہن نشین کر لیجئے۔ آج ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے کمائیں گے، نہیں صاحب، محنت کا ایک تصور میرے نبی نے بھی دیا کہ محنت اس لیے نہ کرو کہ رزق ملے گا، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا صرف اللہ کا دوست ہے، رزق تو وہ عطا کرتا ہے۔ اب محنت تو بڑی لوگ کرتے ہیں لیکن ہر ایک کو اپنی محنت پر نہیں ملتا۔ صاحبان محتشم، قرآن محنت پر رزق نہیں لکھ رہا۔ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، یہ واقعہ حضرت ذکریا اور حضرت مریم کا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کلما داخل علیہ زکریا المحراب، جب حجرہ مریم میں حضرت ذکریا علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، وجدہ عندہا رزقا، آپ وہاں رزق دیکھتے ہیں تو حضرت مریم سے آپ پوچھتے ہیں، کالا یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ اب مریم نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی کسی جگہ مزدوری نہیں کی، اپنے ہی حجرے میں بیٹھی تھی اور اللہ نے رزق بھیج دیا۔ آپ سوال کرتے ہیں، کالا یا مریم، اے مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا، کون دے گیا؟ جبکہ میں تو آیا ہی نہیں، میں ہی تجھے پہنچاتا تھا اور میں ہی تیرا وسیلہ تھا۔ آج اللہ نے وسیلہ توڑ کے بھی بتا دیا کہ لوگوں میں چاہوں تو وسیلے سے عطا کروں اور چاہوں تو وسیلے کو حذف کر دوں۔ یہ تیرے رب کی قدرت ہے، یہ تیرے رب کی قدرت ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب مریم سے یہ سوال کیا اور حضرت مریم علیہ السلام آپ آگے سے کہتے ہیں، قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم بولی یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ صاحبان محتشم، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اگر بندہ بھروسہ کا حق ادا کر دے اور توکل کا حق ادا کر دے تو رزق ایسے ملے گا جیسے چڑیوں کو اللہ عطا کرتا ہے، پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ صاحبان محتشم، میرے جد امجد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا، اے علی انڈے کی طرح کمرے میں ہو بندہ، یعنی کوئی دروازہ نہ ہو، سارے دروازے بند ہوں، سارے در بند ہوں، کیا تیرا رب پھر بھی رزق دے گا؟ کہاں دے گا؟ کہا کیسے دے سکتا ہے؟ کہا جیسے موت دے سکتا ہے، موت کی طرح رزق دے گا۔ لیکن صاحب آج یہ بھروسے ٹوٹ گئے، آج در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ہمارا اعتقاد اور ایمان ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ صاحب اسی دولت کی خاطر ہم بھائی کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، اسی دولت کی خاطر اور اسی رزق کی خاطر ہم بہن کی حق پہ ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں۔ نہیں صاحب، ذہن نشین کر لیں، اگر ہم یہ تصور اور یہ ایمان جو اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا ہے کہ اس بات پر ایمان کر لو کہ تیرا رب میں ہوں، جب اتنا بڑا پالنہار ہو تو پھر دوستانی گرامی قدر جھوٹ بولنے پر اتفاق نہ ہوتا۔ صاحبان محتشم، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک جملہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تاریک رات ہو اور صبر رنگ کا پتہ ہو اور اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا ہو۔ اب تاریک رات میں سبز رنگ کا پتہ بھی سیاہی نظر آتا ہے، تو سیاہ پتے پر سیاہ رنگ کا کیڑا، تو تیز آندیاں چل رہی ہوں، جو رب اس کیڑے کو نیچے نہیں گرنے دے گا وہ تجھے کیسے بھول جائے گا۔ لیکن صاحب ہمارے بھروسے ٹوٹ چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا پالنہار وہ ہے۔ وہی رب کہہ رہا ہے لوگوں، کسی اور نے موت نہیں دینی، کسی اور نے رزق نہیں دینا۔ ہم یہ دو چیزیں اپنے رب پر اگر بھروسہ کر لیں تو صاحب وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ایک اخبار میں واقعہ پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک حکیم صاحب سے تو وہ اپنا بجٹ بنوا کے لاتے، اور یہ داستان کیسے بنی ان کی، وہ کہتے ہیں میں بچپن کا زمانہ تھا اور میں اپنے دادا کی گود میں بیٹھا کرتا تھا، اور دادا خصوصی مجھے صبح کے وقت اور عصر کے بعد اپنی گود میں ضرور بٹھایا کرتے، اور جب مجھے بٹھاتے تو چڑیوں کے واپسی کا وقت اور چڑیوں اور پرندوں کے آنے کے وقت کو مجھے ضرور اپنی گود میں بٹھایا کرتے اور مجھے دکھایا کرتے، بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ چڑیاں چوں چوں کر رہی ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، یہ جب نکلی ہیں نا اپنے گھونسلوں سے تو اس کو پکار کے نکلی ہیں، پکار کے نکلی ہیں، اور میری طبیعت میں نہیں کہ میں بغیر دلیل کے بات کروں، بغیر دلیل کے بات کروں۔ سورہ جمعہ
یہ قرآن کا 62واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 1 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیحات کر رہا ہے، اس کی تسبیحات میں محو ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ ہے کون؟ المالک، اللہ بادشاہ ہے، القدوس اللہ پاک ہے، العزیز اللہ غالب ہے، الحکیم اور اللہ حکمتوں والا ہے۔ اور صاحب جب وہ نکلتی وہ کہتا بیٹا سنو یہ کیا کہہ رہی، کہا دادا یہ چوں چوں کر رہی، کہا نہیں بیٹے چوں چوں نہیں کر رہی، یہ کہہ رہی رزاق رزاق تو ہی رزاق، ہم تیرے بھروسے پہ نکل رہی ہیں اور تو ہی پالن ہارا ہے، تو ہی ہمارا پیٹ بھرنے والا ہے۔ جب وہ چلی واپس لوٹتی تو وہ پھر کہتا میرا دادا مجھے گود میں بٹھا لیتا اور کہتا بیٹا اب دیکھ کیا کہہ رہی ہیں، اب کیا کہہ رہی ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر وہ کہتا ہے دادا یہ پھر بھی چوں چوں کہہ رہی ہیں، چوں چوں کہہ رہی ہیں۔ کہا نہیں بیٹا اب یہ اور لفظ کہہ رہی ہیں۔ نکلتے وقت انہوں نے رزاق کہا تو واپسی پہ یہ کہہ رہے ہیں شکر ہے مولا، شکر ہے تو نے اتنا دیا کہ ہم سے کھایا ہی نہ گیا، ہم تو وہیں چھوڑ کے آ گئے، اتنا وافر رزق دینے والے ہم تو وہیں چھوڑ کے آ گئے۔ تو اس طرح میرے دادا نے میری پرورش کی اور اس حکیم صاحب کا پھر اعتقاد اتنا مضبوط ہوا، وہ گھر سے روز بجٹ بنواتے اور دعا خانے پر بیٹھتے، جب گھر کا بجٹ پورا ہو جاتا اس کے بعد دعا فری دیا کرتے، اس کے بعد دعا فری دیا کرتے۔ ایک دن اچانک بیوی نے ایسا بجٹ لکھ دیا، جب بجٹ کے نیچے لکھا بیٹی کے جہیز کا سامان، تو حکیم صاحب کے ایک دفعہ تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایمان تھا، یقین تھا، توکل تھا اپنے رب پر کہ وہ دے گا، لیکن دے گا کیسے، اس بات پر تکرار تھا، تجسس تھا۔ اور اسی تجسس میں میں اپنے کلینک پر بیٹھ گیا، کہتا میں سوچتا پورا ضرور کرے گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، تو توکل کا حق ادا کر، میں رزق کا حق ادا کر۔ تو دوستانی گرامی قدر کہتے میں بیٹھا اور دعا خانے میں مریضوں کو دیکھ رہا تھا اور اپنے باقی بجٹ کو پورا کر رہا تھا، تو اچانک ایک گاڑی رکی۔ یہ میرے لیے نئی بات نہیں تھی، کئی گاڑیوں والے میرے پاس آیا کرتے۔ اچانک رکی تو وہ آ کے کہتے ہیں حکیم صاحب آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضرت میں نے نہیں پہچانا۔ کہا آج سے تقریباً 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، میں آپ کے کلینک کے باہر میری گاڑی پنکچر ہو گئی تھی، میں کھڑا تھا، میں نے ڈرائیور کو پنکچر لگوانے کے لیے بھیجا، تو آپ نے مجھے دھوپ میں کھڑا دیکھا تو مجھے بلایا اور اپنے کلینک میں جگہ دی۔ تو حکیم صاحب جب مجھے آپ نے کلینک میں جگہ دی تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا حکیم صاحب ہیں، حکمت کرتے ہیں، چلو میری پوری فیملی یو کے سیٹلڈ ہے اور میں پاکستان آیا تھا اس وقت، تو آپ کے دعا خانے میں تھوڑی دیر قیام کیا، تو میں دنیا گھوم چکا تھا اور بہت بڑے بڑے ہاسپٹل گھوم چکا تھا، میرے ہاں اولاد نہیں تھی اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں نے بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے چکر کاٹے۔ آپ کے دعا خانے میں بیٹھا، میں نے کہا چلے اس بہانے سے، اولاد تو ہونی نہیں لیکن اس بہانے سے ان سے دوائی لیتا ہوں اور ان کو پیسے دیتا ہوں۔ جب میں نے آپ سے دوائی لی، آپ نے ایک شاپر میں میری دوائی ڈال دی اور ایک شاپر میں میری بیوی کی دوائی ڈال دی۔ تو عزیزان محتشم جب انہوں نے پیسے دینے کی کوشش کی تو حکیم صاحب کہتے ہیں آج کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ میں تو ڈھیروں دینا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کہا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کھاتا بند سے کیا مراد ہے؟ آج کا اکاؤنٹ کلوز ہو چکا ہے، آج کا کھاتا بند ہو چکا ہے۔ تو عزیزان محتشم جب اس نے سوال کیا حکیم صاحب تو نہیں بتاتے تھے، لوگوں نے بتایا کہ حکیم صاحب گھر سے بجٹ بنوا کے آتے ہیں اور جب بجٹ ختم پورا ہو جائے تو پھر یہ پیسے نہیں لیتے، فری دوائی بانٹتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو عزیزان محتشم جب میں نے پیسے دینا چاہے تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں لیں گے، میں نے ہاتھ روک لیا۔ میری بھانجی کی شادی تھی کچھ عرصہ پہلے، میری بھانجی ہم نے اس کو پیسے بھجوائے خریداری کے لیے، تو 2 دن شادی کے رہتے تھے، اچانک میری بھانجی کی طبیعت خراب ہو گئی، خراب ہوئی تو وہ بازار گئی طبیعت خراب میں، بخار کی حالت میں، تو وہیں غش کھا کے گر گئی اور دوبارہ اسے سانس ہی نہیں آیا، اس کی سانس ٹوٹ چکی تھی۔ میں اور میری بیوی رات جب بیٹھے
تو ہم سوچ رہے تھے اب پیسے جو اس کے لیے لائے تھے کس کو دیں. تو حکیم صاحب ہم ساری رات سوچتے رہے. تو میں نے آپ کی گڑیا بھی دیکھی تھی اس وقت, وہ 3 یا 4 سال کی ہوگی. میں نے کہا حکیم صاحب کی گڑیا تو جوان ہو چکی ہے, یہ پیسے اسی کو کیوں نہ دے دیں. انہوں نے تو پوری زندگی میں جمع ہی کوئی نہیں کیا, یہ پیسے جا کیوں نہیں دے دیتے ہیں. صاحبان محتشم, حکیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا تیری بھانجی کا غم تو ہے, لیکن آج دیکھ, آج ہی میری بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان, آج ہی میں گھر سے نکلا تھا اور جہیز کا سامان لے کے تو آ گیا. آؤ صاحبان محتشم ذہن نشین کر لیں, یہ 2 چیزوں کا بھروسہ کاش کہ یہ امت اللہ پر کر لیتی. ایک موت, ایک رزق کا بھروسہ. فلاں نے میرے رزق کو بند کر دیا ہے, فلاں نے میرے رزق پہ ڈاکے ڈال دیے ہیں, فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے. میں کیسے سمجھاؤں اور کیسے اس امت کو آشکار کروں. خدا کی عزت کی قسم, کسی پیر کی جرت نہیں, وہ بندشیں توڑ دے. جب وہ رزق دینا نہ چاہے کوئی دے نہیں سکتا, اور جب وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. یہ دین نشین کر لیں. میں ایک مستند گدی کا وارث ہوں, اور دوستان گرامی قدر, میں اس بابا کا بیٹا ہوں جس نے اس دین کی خاطر تھپڑ کھائے. 959 جگہ انہوں نے سفر کیے, لوگوں کو اپنے آقا کی باتیں سنائی, اور حضور کی باتوں کے لیے لوگ در در کی ٹھوکریں کھائی. اور ملتان کے بعد قادری سلسلہ کی سب سے بڑی درسگاہ یہ صدگرہ شریف میں میرے بابا نے بنوائی تھی. صاحبان محتشم, در در کی ٹھوکریں کھا کے ایک ہی نغمہ آلاپتے لے, لوگوں ہر ایک در کو چھوڑ کے در مصطفیٰ کی غلامی کر لو. یہ ایسا در ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تو عزیزان محتشم, اس لبیک پر بھی ایک جملہ سن لیجئے. میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جلوہ گر تھے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میرے آقا کی باتیں سن رہے تھے, اور جب حضور کلام فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ ایسے ہو جاتے جیسے پتھر, پتہ ہی نہیں چلتا. پرندے بھی آپ کے سروں پہ اگر بیٹھ جاتے تو ان کو بھی نہ پتہ چلتا کہ ہم بندوں پر بیٹھے ہیں یا پتھروں پر بیٹھے. یہ حالت ہوتی تھی اس سکتہ کے انداز میں. تو دوستان گرامی قدر, میرے آقا کنورسیشن فرما رہے تھے, صحابہ اکرام سماعت کر رہے تھے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین. اچانک ایک بدو نے جب رش دیکھا, یہ جم غفیر دیکھا, پاس آ گیا, کہا یہ رش کیوں ہے, یہ جم غفیر کیوں ہے, یہ ہجوم عاشقاں کیوں ہے. کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرما رہے ہیں اور دیوانے سماعت کر رہے ہیں. تو عزیزان محتشم, اس کو جلال آ گیا. یہ گو لے کے جا رہا تھا, بیٹے آپ بیٹھ جائیں, گو مری ہوئی گو لے کے جا رہا تھا, تو کھایا کرتے تھے یہ. تو اس نے میرے آقا کی بارگاہ میں یوں پھینکے, اور بڑے تکبر کے ساتھ. جب بندہ کسی کو ایج کرنا چاہے تو اس کے بعد ایک گھمنڈ آ جاتا ہے, ایک غرور آ جاتا ہے کہ آج پتہ چلے گا یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں سچا رسول ہوں, اور میں خاتم النبیین ہوں. اگر سچا ہوا تو یہ گو ان کی گواہی دے گی. تو عزیزان محتشم, اسے خبر نہ تھی جو اشارہ کریں چاند ٹوٹ کے آ جائے, جن کے اشاروں سے چاند ٹوٹ کے آ جاتا ہے. اور عزیزان محتشم, یہاں ایک عقیدے کی بات کرتا جاؤں. یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے, نبی ہوتا ہی وہ ہے جو با اختیار ہو, بے اختیار کبھی نبی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے تو سوال تھا. دوستان گرامی قدر, میں چونکہ بے دلیل بات کرنے کا قائل نہیں, قرآن سے دلیل سنیے. میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 کا درمیانی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو مرے ہوئے کو زندہ کر دے, مرے ہوئے کو زندہ کر دے. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے, گیلی مٹی کا ایک پرندہ بناتے,
فتنفخو فیہا فتکونو طیرا بإذنی. یہ پھونک کہیں اور سے نہیں آیا، قرآن سے ہی آیا ہے. تو دوستان گرامی قدر پھونک مارتے پرندے کو تو وہ ہوا میں اڑنے والا ہو جاتا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی. اندھے کو آنکھیں دیا کرتے اور کوڑی کو شفا دیتے اللہ کے اذن سے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِی. مردوں کو زندہ کرتے میری اجازت سے، میرے اذن سے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میرے پاس یہ ٹیشو ہے، قاری صاحب اگر مانگیں تو میں دینے کے لائق ہوں، دے سکتا ہوں، تو پھر مانگیں گے. اگر میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں کہوں گا قاری صاحب مجہول کیوں کہتے ہو، میرے پاس چیز ہے ہی نہیں. اب اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں اس کو اڑا دوں، پھونک مار کے اڑا دوں، تیری طرف سے اجازت ہے. اب طاقت تھی اڑانے کی، بس اجازت طلب کرنے کی ضرورت تھی. اس کی بھی ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ سادے بندے بھی سمجھ جائیں. میرے ساتھ میرے بابا جانی بیٹھے ہیں، بالفرض میرے بابا جانی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور میرے پاس کوئی مانگنے آ جاتا ہے کہ پیر صاحب مجھے یہ چیز دیں. اب میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا، ہے میرے پاس، لیکن بالفرض یہ انگوٹھی ہے، کوئی مانگ لے کہ میں دے دوں، میں اپنے ابے کی طرف دیکھوں گا، ابا جی دے دوں. اب ہے میرے پاس لیکن اجازت ان کی مانگ رہا ہوں، دینے کے لائق ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ بڑوں کی عزت کیا ہے. تو وہ تو جانتے ہیں اللہ کی احترام اور عزت کیا ہے، اکرام کیا ہے، اور میرے رب کی قدرت کیا ہے. دوستان گرامی قدر کہتے یا اللہ دے دوں. اور اس میں ایک اور بھی حکمت بتاتا جاؤں. اس کی وجہ یہ تھی حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تھے آپ کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. حضرت عیسیٰ کو یہ بارے مشہور ہے اور اللہ پاک قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں قالت المسیح ابن اللہ. عیسائی بولے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. تو دوستان گرامی قدر عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ جب آپ پنگوڑے میں تھے تو بول اٹھے تو کہنے لگ پڑے یہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اس لیے اجازت مانگ رہے تھے یا اللہ تیری طرف سے اجازت ہے تاکہ کل کو مجھے بیٹا نہ کہیں. میں آج ہی بتا دوں میں اس سے اجازت لے کے تجھے دے رہا ہوں. دینے کے لائق تھے. لیکن دوستان گرامی قدر تیسرا راز اس عید کا بتا رہا ہوں، تیسرا راز، اور جو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں، لازمی سمجھتا ہوں. جیسے ایک سوال لازمی ہوتا ہے اور یہ سوال لازمی سمجھتا ہوں، امپورٹنٹ سوال اور لازمی سوال بتا رہا ہوں. وہ اس کا مقصد کہ بار بار اجازت کیوں لے رہے تھے؟ کہا ہر نبی مجھ سے اجازت لے کے کام کرتا ہے. عیسیٰ تو بھی اجازت لے. یا اللہ اجازت ہے مٹی کا پرندہ بنا لوں، بنا لے. یا اللہ اڑا دوں، اڑا دے. یا اللہ اجازت ہے اندھے کو آنکھیں دوں. یا اللہ اجازت ہے کوڑی کو شفا دوں. یا اللہ اجازت ہے مردے زندہ کروں. میرے جملے کو ضائع نہ کرنا، یہ بڑی محنتوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور اللہ والوں کی نظر سے حاصل کیے جاتے ہیں. دوستان گرامی قدر اڑا دوں اجازت ہے، بنا لوں اجازت ہے، اندھے کو آنکھیں دے دوں اجازت ہے. ہر بات پہ اجازت مانگی جا رہی ہے اور کسی کو وہ خود کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. میرے محبوب عیسیٰ تو اجازت مانگ رہے تھے ہر بات پر، لیکن چاند توڑے تیری مرضی، سورج پلٹائے تیری مرضی، سنگریزے سے کلمہ پڑھائے تیری مرضی، قتادہ کو آنکھ دے تیری مرضی، 1500 صحابہ کو پانی پلائے تیری مرضی. والا سوفا یؤتیک ربک فترضی. تاجدار ختم نبوت عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں. اب میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں پھینک کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اب یہ آپ کی گواہی دے پھر مانو. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو مردوں کو بلا کے بھی اپنی گواہی جو اپنی گواہی دلوا سکے وہی نبی ہوتا ہے. اور میرے آقا جانی اس کی طرف دیکھتے ہیں گو کو یا دبو اے گو
وہ کہتی ہے لبیک یاد ہے نا. میں قرآن کا حوالہ دے لوں کل کو آپ کو کوئی لوگ پریشان نہ کرے. میں سورہ احزاب پڑھ رہا ہوں. یہ بلانے والے کی طاقت ہونی ضروری ہے. ہر چیز بولتی ہے, ہر چیز بولتی ہے, بس بلانے والے میں پاور ہونی چاہیے, یا بلانے والے میں پاور ہونی چاہیے. میں سورہ احزاب آخری سے پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں انا اردنا الامانہ, میں نے ارادہ کیا, ہم نے ارادہ کیا کہ امانت کو پیش کریں. السماوات والارض والجبال, ہم امان اپنی دیں. جب میں نے آسمانوں کو پیش کیا, زمینوں کو پیش کیا اور پہاڑوں کو پیش کیا. فآبینا ان یحملنہا واشفقنا منہا, وہ اس ڈر سے انکاری ہو گئے, یا اللہ ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. دوستان گرامی قدر, یہاں باشعور مجمع سے یہ سوال کر رہا ہوں, اگر شعور نہیں تھا تو امانت پیش کیوں کی؟ اگر شعور نہیں تھا تو انکار کیوں کیا؟ اب شعور تھا, میرا رب کہہ رہا ہے, میں نے پیش